حضرت فرما رہے ہیں میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، نہیں از منکر کروں، اچھائیوں کی طرف بلاؤں۔ کربلا اللهم ارزقنا کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائیں، جتنے بھی آپ کے ماتمداری، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، آپ کے اشکوں کو، آپ کے حضور کو اپنی بارگاہ میں بطریق احسن قبول فرمائیں انشاءاللہ، اور مزید توفیق دے خداوند متعال ہم عزاداری منائیں معرفت کے ساتھ، علم و شعور کے ساتھ، احساسات اور جذبات کے ساتھ، تمام چیزیں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ فرش عزا پہ آئیے۔ جو احساسات ہیں اس کو بھی شباب ملے، جوانی ملے، جو فکر و شعور ہے اس کو بھی اپنا پورا وجود لے کر آئیے۔ لہذا عرض کر رہے تھے کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام، آئیے ہم دوسرا جو بیان ہے خود آپ کی زبانی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام۔ جب میرا مولا مدینے سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت لکھتے ہیں، خوبصورت وصیت ہے، خود اپنے قیام کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آخر میں جم بندی کر کے ایک جگہ بیان کروں گا۔ حضرت نے فرمایا محمد حنفیہ کو، وصیت نامہ ہے، خوبصورت ہے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، محمد حنفیہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں مدینے سے، میں خوش گزرانی و گردش و تفریح و ٹورسٹ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدن ولا ظالما، میں فساد پھیلانے کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ دیکھیں جملہ حضرت کا پہلے کیا بیان کیا تھا کہ وہ جو مسیحانہ فکر ہے کہ امام حسین نے قربانی یا مدینہ چھوڑا یا مکہ چھوڑا یا قربانی دی اس لیے کہ امت کی نجات ہو جائے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ کہا اصلاح کرے۔ حالانکہ اصلاح وہ پھر زیارت اربعین میں ملتا ہے، اصلاح یعنی عقلی اصلاح بھی ہو، عملی اصلاح بھی ہو، تاکہ امت کی اصلاح کے لیے اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ جو اصلاح چاہتے ہیں امت کی، حضرت فرماتے ہیں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، وہ اصلاح کیا ہے، کیسے ہوگی؟ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں از منکر کروں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں، برائی سے روکوں۔ آیا یہ سنت امام حسین ہمارے معاشرے میں ہے؟ آیا ہم اس تفکر حسینی کے ساتھ جیتے ہیں؟ آیا یہ امام حسین کا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں؟ آیا ہمارے معاشرے میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے فلاں کو، اپنے شوہر کو، اپنی بہن کو، اپنے دوست کو، اپنی اولاد کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے ہیں؟ آیا ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اچھائی سے کی طرف بلایا، برائی کی طرف، برائی سے روکا تو فلاں برا مان جائے گا، فلاں برا مان جائے گا؟ حضرت فرما رہے ہیں میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، نہیں از منکر کروں، اچھائیوں کی طرف بلاؤں، برائیوں سے روکوں۔ میرا مولا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ محمد وَأَبِي علی بن ابی طالب، اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی از منکر ہیں اس کا طریقہ یہی کہ جو میرے جد کا ہے اور میرے بابا کا ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں آج کیوں نہیں ہر کوئی اپنا دامن بچا رہا ہوتا ہے؟ ارے چھوڑیں بھائی مجھ سے کیا مطلب ہے، ارے چھوڑیں بھائی مجھ سے کیا مطلب ہے، ارے بھائی برا مان جائے گا، ارے بھائی فلاں، ارے کس کس کو روکیں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امر بالمعروف سب کی ذمہ داری ہے، ہر عاقل، ہر مکلف، ہر بالغ انسان کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف، البتہ تمام ادب و احترام کے ساتھ، کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی قانون نہ ٹوٹے، امر بالمعروف نہیں از منکر کرنا۔ یاد رکھیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، خطبہ مینا، سن 58 ہجری میں 2 سال کربلا سے پہلے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، جائیے اس خطبے کو پڑھیے، خوبصورت خطبہ ہے، خطبہ مینا۔ وہاں آخر خطبے میں میرے مولا نے بنی اسرائیل پہ جو اللہ کا عذاب آیا اس کے ریزن کو بیان کیا ہے، غور سے سنیے بس یہ جملہ،
اپنے ریزن کو بیان کیا کہ کیوں بنی اسرائیل پہ اللہ نے عذاب کیا. خطبے کے آخر میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ عذاب تب کیا جب اس قوم کے علماء درباری ہو گئے تھے. سنیے غور سے, میرا مولا خطبہ مینا میں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا. جب بنی اسرائیل کے علماء درباری ہو گئے, منکر میں مبتلا ہو گئے, غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے, تو قوم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. قوم کی ذمہ داری تھی کہ علماء کو امر بالمعروف کرے اور نہیں از منکر کرے, اس منکر سے روکیں کہ درباری مت بنو. بس قوم کی بھی ذمہ داریاں, علماء کی بھی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں از منکر کرنا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عالم دین آئے, مولانا بیان کرے, مولانا نہ بھائی, سب کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا خطبہ مینا میں میرا مولا فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم پر عذاب اس لیے آیا ہے چونکہ جب علماء منکر اور بدی میں مبتلا ہو گئے اور درباری ہو گئے تو قوم نے علماء کو منکر سے نہیں روکا ہے, منکر سے نہیں روکا. سب کی ذمہ داری ہے. بس حضرت فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں تاکہ, اور یہی ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں, اشہد ان قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے. انشاءاللہ اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر سکیں اور مقصد امام حسین کے ساتھ زندگی گزار سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.